صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سیدنا مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ، میرے خیال میں موضوع تھوڑا سا مزاجوں کے خلاف ہے، اس لیے ہم بولتے بالتے نہیں، پہلے ویسے کم بولتے تھے، اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا. کتاب و سنت کا دائی جناب مالک ابن الحویرث. الحکمہ. اچھا آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں کون سا چپ ہو جاؤں گا؟ میں نے تو بات کہنی ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے میرے سامنے، میں نے تو وہ پیش کرنی ہے، لیکن تھوڑا بیداری کے ساتھ بیٹھا ہے. سیدنا مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حدیث میں آتا ہے کہ 20 راتیں اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، دین سیکھنے کے لیے آئے تھے. اب ان کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ گھر لوٹیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم و شفیق اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی پیدا نہیں کیا. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کی، خاندانوں کی، گھر کی لالچ ہو رہی ہے، واپس جانا چاہتے ہو؟ جی حضور واپس جانا چاہتے ہیں. فرمایا ارجعوا، چلے جاؤ، فکونوا فیہ، جا کے رہو اپنی آبادی میں، بستی میں، اپنی برادری میں، وعلموہم، اور جو مجھ سے سیکھا ہے انہیں سکھاؤ، وصلوا، اور نمازیں پڑھو. اللہ اکبر. 20 راتوں میں کتنا علم سیکھ لیا ہوگا. کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جیسے آپ نے بنایا کہ سارا دن وہاں حدیث کی تعلیم ہوتی، سارا دن تفسیر کی کلاسیں چلتی. کوئی شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم اور مربی کوئی نہیں، لیکن 20 راتوں میں یہ کوئی شیخ الحدیث نہیں بن گئے، لیکن جو کچھ سیکھا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم میں جاؤ، فعلموہم، اور انہیں سکھاؤ، وصلوا، اور وہاں ٹہر کے نمازیں پڑھو. تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو خود بھی سیکھیں گے. اور فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا ٹائم ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی دکان میں، آفس میں، اسکول میں، جہاں بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، باہر تو دھوپ بہت ہے، رات کی نمازیں ہیں تو تاریکی ہوتی ہے، جی نہیں چاہتا آنے کو، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرمی میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، رات کو دیر تک موبائل سونے نہیں دیتا. ہاں وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب کہتے تھے کہ گپ شپ میں رات بسر ہو گئی، اب تو اس شیطان کے ساتھ رات بسر ہوتی ہے، والعیاذ باللہ. عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، پڑھنے والوں کی بات کرتا ہوں، نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں. وہ بھی جا کے بس فارغ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں ذرا فیس بک سرچ کر لیں، اور اس گندگی میں جب الجھ گئے تو پھر گھنٹے گزرنے کا نام ہی نہیں لیتے، پھر گھنٹے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، راتیں کب بیتی کوئی احساس نہیں ہوگا. اور صبح دم پھر شیطان سمجھاتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یار کوئی مولوی کے پیچھے جانا ضروری، مولوی صاحب 4 بجے پڑھاتے ہیں، ٹائم تو 5 بجے تک ہوتا ہے نا، تو 4:45 بجے اٹھ کے پڑھ لینا. نہیں بھائیو، نماز اللہ نے فرض کی ہے، ٹائم بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، اور نماز پڑھنے کی جگہ کا تعین بھی اللہ ہی نے کیا ہے. ایک مسئلہ، ایک حکم مان لیا کہ پڑھنی ہے، ٹائم کیا مقرر ہے اس کا لحاظ نہیں، جگہ کون سی متعین ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں. بندگی یہ نہیں ہے، بندگی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام ہے، اطاعت اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے. اللہ تو نے حکم دیا، میں آ گیا، تو نے جہاں کہا وہاں کھڑا ہو گیا، جس وقت بلایا میں اس وقت حاضر ہو گیا، اب تو جیسے کہے گا ویسے کروں گا. اس کا نام بندگی.
فرمایا جاؤ ان میں رہو، انہیں دین سکھاؤ، وصلو نماز پڑھو، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ جب نماز کا ٹائم ہو جائے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ ایک بندہ اٹھ کے اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ اور جو تم میں سے بڑا ہے نا وہ آگے کھڑا ہو کے جماعت کروائے۔ یہ نئے آئے ہیں، 20 راتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ فرمایا جو مجھ سے سیکھا ہے جا کے سکھاؤ، اور پہلے جا کے مسجد کے لیے پلاٹ خریدو، پھر ایئر کنڈیشن مسجد بناؤ، پھر ایک کمیٹی بنا کے مولوی کی تلاش کرو، اور مولوی جب کمیٹی کے معیار پہ پورا اترے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ ہاں سیدھا جاؤ نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، 20 دن میرے پاس رہے ہو، سیکھ لیا نمازوں کے اوقات کیا ہیں، تم میں سے کوئی ایک اٹھے وہ اذان دے، اور جو بڑا ہے علم میں عمر میں بہتر پڑھنے والا وہ آگے بڑھے اور امت کی جماعت کروائے۔ جب جماعت بن جائے گی پھر مسجد بھی بن جائے گی، پھر کمیٹیاں بھی بعد میں تشکیل پاتی رہیں گی۔ 2 تقرریاں کی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ذمہ داری مؤذن کی، ایک ذمہ داری امامت کی۔ قوم کو بغیر امام کے تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، نمازیں الگ الگ نہیں پڑھی جا سکتی، اس سے وحدت منتشر ہوتی ہے، اس سے ملت کا شرازہ بکھرتا ہے، اس میں دلوں میں فرق آتا ہے۔ او بھائیو، ایک اس دکان پہ پڑھتا ہے، دوسرا اس محلے میں پڑھتا ہے، تیسرا اس مقام پہ پڑھتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا صفوں میں کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں، پنڈلی سے پنڈلی ملاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں فرق ڈال دے گا۔ ملت کی وحدت کے لیے، اس قوم کے شرازے کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے، صراط مستقیم پہ متفق رہنے کے لیے نماز اولین ضرورت ہے۔ جو قوم نماز جماعت کے ساتھ صحیح طریقے پر نہیں پڑھ سکتی ان کے متفق رہنے کی کوئی گارنٹی باقی نہیں۔ دیکھتے نہیں ہو ماشاءاللہ مقدس ایوان، پارلیمنٹ مقدس ایوان جس کی توہین نہیں کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے جی ہم نہیں کرتے توہین، ہاں آپ نے ہمیں ووٹ دے کے بھیجا ہے، ہمیں یہ استحقاق ہے کہ ہم دوسروں کو گالیاں دیں، ہم وہاں سینیٹائزر کی بوتلیں اٹھا کے ماریں، 3 دن وہاں ساری دنیا کے سامنے آن کیمرہ ہم تماشا لگائے رکھیں۔ میں اس میں تبصرہ نہیں کرتا، یہ جاہل مطلق، یہ آداب سے، تقدیس کے قرینوں سے، شریعت کی اخلاقی معیارات سے ناشنا ان کی اکثریت الا من رحم اللہ، واللہ اور کچھ نہ کیا ہوتا۔ اگر سنت کے مطابق بعد جماعت نماز پڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا ہوتا تو یہ تماشے نہ لگتے جو پارلیمنٹ میں دنیا دیکھتی۔ سپیکر، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے، سپیکر اس قابل ہو، کسٹوڈین آف دی ہاؤس، گھر کا بڑا، وہ اس قابل ہو، چلو بھائی سینیٹر صاحب اٹھیں ذرا اذان کہیں، دوسرے سے کہے یا صف بندی کرواؤ، خود مسلح پہ کھڑا ہو، کون شور کرے گا؟ جب نماز میں کھڑے ہوں گے پاؤں سے پاؤں ملے ہوئے ہوں گے، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوگا، پھر اللہ ان کے دل ملائے گا، اور جب دل مل جائیں گے تو پھر انتشار اور اختلاف کی گنجائش باقی۔ تیرے نبی کا فرمان ہے اور ضمانت ہے، گارنٹی ہے، جو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں صف میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کے لیے،
ایک احساس پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے سامنے سر مسجود ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ہم ویسے ہوں گے، وہ جیسے دیکھنا چاہتا ہے ہم ویسا بنیں گے۔ نماز سے یہ تربیت ہوتی ہے۔ پھر دنیا کے کسی معاملے میں کوئی بڑا اختلاف پیدا، ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف، کیوں؟ یہ جو اتفاق کا ایک پلیٹ فارم تھا مسجد، ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی۔ یہ جو وحدت ملت کا ایک طریقہ تھا نماز باجماعت، ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اور ٹھیک ہے مولوی صاحب پڑھنی ہے نا، ابھی چلتے ہیں، جب وقت ملا پڑھ لیں گے، ظہر عصر کے ساتھ، عصر کو ظہر کے ساتھ، وہ گول مول کر کے ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہم نے نمازوں کے ساتھ کیا ویسے ہی پھر حالات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم صف بندی میں، جماعت میں، مسجد میں اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کے کسی مسئلے میں ہم اکٹھا نہیں ہوئے۔ بدقسمتی سے 3-4 بھائی ہوں، ایک بہن کا رشتہ طے کرنا ہو، وہ اس ایک مسئلے پر اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ اور میرے بھائیوں، بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بنیادی سبب یہ ہے، یہاں آیا کریں، یہاں محبت، مودت، اخوت کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوں، یہاں سے دل ملتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام یہاں سے وحدت کا ایک مادہ تمہارے دلوں میں رکھتا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ ایک اٹھے اذان کہے، ساری بستی کو اطلاع ہو گئی۔ اذان کا معنی کیا؟ اپنا کاروبار کرو، گاہک دور سے آئے ہیں، پہلے انہیں نپٹاؤ۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ تیرے لیے تیرا گھر اہم ہے، تیرے لیے تیری بیوی اہم ہے، تیرے لیے تیری گاڑی، بنگلہ، کھیت و کھلیان، بزنس اہم ہے؟ نہیں، اللہ اکبر کا معنی یہ ہے تیری جیسی بھی حالت ہے سب غیر اہم ہے، اب اہمیت صرف اللہ کے حکم کی ہے جو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ نماز کی طرف آؤ کہ کامیابی اسی میں ہے۔ جو نماز کی اوقات میں کاروبار کرتا ہے اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ اکبر۔